अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी में। और आपने इंट्रो तो देख लिया होगा कि हमने आए हैं तो एक तो पूरी एकेडमी भी दिखाई है। और आज इंजीनियर साहब के पास आने का एक मकसद था कि ये पिछले तकरीबन 3-4 दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं और उस ट्रेंड में मेरी भी कुछ वीडियोस चल रही हैं जो तकरीबन 1 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी। सोशल मीडिया पे जब भी कोई ट्रोल या तनकीद करता है वो 1 साल पहले पता नहीं किस अंदाज में की गई बात थी उसको किस अंदाज में लगा देते हैं और उसके बाद वो एक ट्रेंड चल पड़ा, तूफ़ान बदतमीज़ी था। तो मैंने सोचा कि इसमें इंजीनियर साहब से भी बातचीत करते हैं। इंजीनियर साहब ने मेरी वीडियो पे तकरीबन 1 साल पहले खान साहब पे तनकीद करते हुए कहा था कि खान साहब का मुआवजना किसी दूसरे सियासतदान से नहीं होगा, खान साहब का मुआवजना होगा उनके अपने साथ और अपनी की गई बातों के साथ। वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और हाल ही में अली भाई कोई पॉडकास्ट या कोई इस तरह इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें इन्होंने जो कुछ सख्त नौयत की बातें की, उसके बाद बहुत ज़्यादा बैकलैश आ रहा है। मैंने इनसे अभी इंटरव्यू में पूछा कि सोशल मीडिया के बैकलैश की वजह से हमें पता लगे कि वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा मिल ही नहीं पाए। इन्होंने कहा बेफिक्र हो जाएं, आपको वही इंजीनियर अली मिर्ज़ा मिलेगा। और इनसे वो तमाम बातें डिस्कस करते हैं क्योंकि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का अगर आपको मज़ीद तारुफ करवाता चलूँ, ये इस्लामिक स्कॉलर तो हैं ही हैं, उसके अलावा ये एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, उसके अलावा ये एक डॉक्टर भी हैं, उसके अलावा एक पॉलिटिशियन भी हैं और हल्के से जर्नलिस्ट भी हैं। और ये हर चीज़ का हर काम में बड़ा अच्छा मशवरा और राय देना भी जानते हैं। और कल इन्होंने एक इंटरव्यू में लोंडा लपारा वर्ड भी यूज़ किया, वो भी जानेंगे कि ये वर्ड है क्या, उसका मतलब क्या है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अली हमजा भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम सर, वेलकम टू लाहौर पूछता है प्रोग्राम। वेलकम टू लाहौर जी। अच्छा अली भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि यू टर्न ले लिया? नहीं, कोई यू टर्न नहीं लिया, क्योंकि आपकी वो वीडियोस लगी हुई हैं। वो देखें, आपने इंट्रो में बता दिया, वो तो आपके साथ रिकॉर्डिंग थी। जी जी। और वो अप्रैल 2023 की रिकॉर्डिंग है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले की। वो आपकी वो वीडियो थी ना काबे की छत पे वाली, वो भी पुरानी है। और उसके बाद इतनी 360 एंगल पे की गई बात, तो वो लोग नहीं, वो बातें सारी उसी में की हुई थी, उसी में से काटी गई हैं। हुई बात असल में एक मुकम्मल पैराए में थी, उसमें से अपनी मर्जी वाली बात उस वक्त निकाल ली थी और वो उसी पे खुश हो गए, बाकी बातें उन्होंने इग्नोर कर दी। अब उन्होंने बाकी वाली बातें निकाली। ठीक है, तो ये बातें सारी पुरानी है, नई कोई बात भी रिकॉर्ड नहीं। आजकल कोई मौसम भी उस तरह का है कि तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट में कोई भी नहीं है, तो मैं हूं ना। आप क्या एक अभी ना कुछ मैं आने से पहले कुछ सहाफ़ी देख रहा था, वो ना कोई प्रेडिक्शन कर रहे थे कि बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कहीं आप तो नहीं करने लगे? नहीं, मैंने क्यों करनी है, मैं तो कभी किसी पॉलिटिकल जमात का हिस्सा ही नहीं रहा। नहीं, आप सपोर्ट तो करते थे बाहर। नहीं, मैंने कभी भी नहीं में इमरान खान साहब को बहुत हाईली रेट करते थे। हाँ, वो इसलिए कि हमारी उनसे उम्मीदें थी। ठीक है, इस वजह से हमने वो सारा कुछ किया। और वो बाई चांस हुआ ये कि मेरा चूंकि कॉम्पिटिटर वो मौलवी तबका है जो लोगों की लाइफ को वनरेबल करता है और उनके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाता है। तो इमरान खान साहब पे जब तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे ना, तो उसका मैंने जवाब दिया था। उसमें मकसद खान साहब की सपोर्ट नहीं था, मकसद था तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के खिलाफ बोलना। वो बाई चांस उनके हक में था। मैं तो खान साहब की पॉलिटिक्स से उसी दिन मुतनफ़र हो गया था जब वो 2014 में कंटेनर के ऊपर चढ़ गए थे। मैंने 2013 की वोट खान साहब को डाली थी, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैंने पहले रिकॉर्ड करवाई हुई है। ठीक है। जब 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मेरी वाइफ ने वोट पीटीआई को डाला था, मैंने पीटीआई को नहीं डाला था क्योंकि मैं एक उसूली बंदा हूँ, डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला, तो इसकी वजह से मेरा इख्तलाफ था। लेकिन जब उन्होंने हल्फ उठा लिया तो मैंने कहा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। और उस वक्त मैंने कहा था खान साहब 5 साल इन्होंने आपको भी कोई नहीं पूरे करने देने, और जब आप पे बुरा वक्त आएगा ना तो हम आपके साथ खड़े होंगे। बताएं, 9 मई की रात को मेरे सिवा कोई बंदा भी नॉन पीटीआई वाला क्या ये कह रहा था कि भाई इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे लगाए हुए पौधे थे, अगर अपने बड़ों को सजा नहीं दे सकते एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को तो ये इनको भी छोड़ दो। अगरचे मिस हैंडलिंग हुई इनसे, वो अनजाने में यूज हुए या जानबूझ के, ये एक अलग से बहस है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने ना कभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना अब की है। 2014 में जब पता चल गया था कि खान साहब गलत ट्रैक पे हैं, तो आप फिर ये बातें कर रहे थे कि ये फलां इदारे अब अगर काबे की छत पे भी चढ़ के ये कह दें तो लोग मानने वाले नहीं हैं। तो वो भी देख लें आप, मेरा बयानिया क्या था। बयानिया मेरा ये था कि एस्टेब्लिशमेंट जो पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करती है उसकी वजह से लोगों में उनके खिलाफ नफरत पाई जाती है। आप वो पूरी वीडियो भी देखें, उसमें मैंने स्टार्ट कहां से लिया कि आपने लोगों को अपने खिलाफ किया, भुट्टो को
پھانسی پہ چڑھوا کر عدالت کے تھرو. پھر میں نے کہا کہ سندھ آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا, آدھا پنجاب اس دن آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا جس دن آپ نے نواز شریف صاحب کو عدالت کے ذریعے ہٹایا, اور میں نے کہا آدھا پنجاب بچا تھا پی ٹی آئی والا اور کے پی, تو وہ عمران خان صاحب کے اتارنے کے بعد وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا. اپنی اداؤں پہ غور کریں, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب آپ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کریں نا تو یہ شاید پبلک آپ کی بات نہ مانے. کون سی بات؟ کہ آپ عدالت کے تھرو یا باقی معاملات میں آپ انٹروین نہیں کرتے پولیٹیکل میٹرز کو. تو وہ جو کعبے کی چھت والا کلپ ہے نا جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے, عمران ریاض خان صاحب نے بھی شیئر کروایا تھا, اس میں بھی ترتیب سے میں نے ساروں کا ذکر کیا ہوا ہے. تو اس میں سے صرف اپنا پورشن نکال لینا اور بعد میں دوسرے پورشن کو نکالنا, مجھے تو لگتا ہے یہ بیچارے بھولے ہیں آپ پھر یوز ہو گئے. اچھا, کہ ایک آواز ان کے حق میں تھی تو شاید کسی نے سازش کی ہو کہ وہ آواز دبا دی جائے. تو میں تو ٹروتھ لور ہوں, خان صاحب ہی نکل کے میرے خلاف کوئی بیان دیں گے نا, کل کو اگر وہ کسی بات میں سچے ہوئے تو میں پھر ساتھ ان کے کھڑا ہوں گا. اچھا, یہ جو حالیہ ٹرینڈ بنا ہے, یہ میں کل رات دیکھتا رہا کہ یہ ٹرینڈ بن کیوں گیا, مطلب کہ آپ نے ابھی تو میرے یہ تو سوچنے والی بات ہے. یہ بتائیں نا, یہ کیسے ٹرینڈ یہ تو جنہوں نے بنایا ان سے پوچھیں کیا ہوا, کیا مطلب کہ آپ اٹھے آپ نے دیکھا کہ گالیاں پڑ رہی؟ نہیں, میں تو دیکھتے ہی نہیں ہوں. میں تو جسٹس وقار سیٹھ صاحب جس طرح کہتے تھے نا میں رات کو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں, مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا آپ رات کو کیا دیکھ کے سوتے ہیں؟ میں نیشنل جیوگرافک, ڈسکوری چینل, دھرو راٹھی کو دیکھتا ہوں میں. اس کے علاوہ ہسٹری پہ جو چینل ہے فیصل بڑائی صاحب کا چینل, یہ میں چیزیں شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کو کب پتا چلا کہ ٹویٹر مجھے لوگوں نے بتایا, میں نے ایک کا ٹویٹ مجھے کسی نے اپنے اسمارٹ فون میں دکھائی, میں تو اسمارٹ فون بھی یوز نہیں کرتا, تو یوٹیوب کے اوپر کچھ چیزیں آئیں, کوئی لائیو سیشن میں مجھ سے ایک دو کسی نے پوچھا تو وہ مجھے اندازہ ہوا, تو میں نے اس کے اوپر ایک دو باتیں کی. مجھے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں نا, اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھوں گا تو پھر میں دعوت کا کام تو نہیں کر سکتا. لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے؟ لونڈا لپاڑا کیا ہوتا ہے وہ منصور علی خان صاحب سے پوچھے. نہیں ویسے ہوتا کیا ہے, مطلب کہ اگر یہ جو ہم کوئی شخص گالی بھی دے رہا ہے, گالی یہ نہیں کہہ رہے گالی, میں پوچھوں کہ ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس طرح بچہ بجونگڑا کہتے ہیں نا ہم کس کو, اچھا, کہ جو بیچارے امیچور لوگ ہیں کہ وہ کھیل تماشے میں اپنی سیاست کو بھی ایک کھیل تماشا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے. یہ ورڈ ٹھیک ہے استعمال, جی استعمال ہو رہا ہے نا. دیکھیں جی, منصور علی خان صاحب کر رہے ہیں جی جی, اور مین میڈیا چینل پہ کر رہے ہیں, انہیں پیمرا کا کوئی نوٹس نہیں جاتا, وہ کرتے ہیں استعمال. اور یہ ایک میرے کپتان بھی انہوں نے شروع کیا تھا, وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو نیگیٹیولی یوز ہوتا ہو. جو نیگیٹیولی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ یوتھیا اور پٹواری ہے, اور وہ اللہ کے فضل سے میں نہیں کرتا, اب بھی نہیں کروں گا, اگرچہ یہ لوگ جو بھی کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرینڈ ہے, یہ ان کو خود دیکھنا چاہیے ٹرینڈ کون چلوا رہا ہے, کون چلوا رہا ہے. ہاں ان کو دیکھنا چاہیے نا. ویسے آپ کا کیا حال؟ میں اس کے اوپر کوئی ورڈنگ نہیں دیتا, میں یہ کہتا ہوں جس نے بھی چلوایا نا اس نے پی ٹی آئی کی منجی ٹھکوانے کا ارادہ کر لیا, اچھا اس لیے کروا رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹروتھ لور نہیں رہوں گا اور میں دشمنی میں آ کے کوئی رسپونڈ کروں گا, تو وہ حرکت میں نہیں کرتا. کیونکہ میں بڑا سوچ سمجھ کے, دیکھیں آج میں نے ورڈنگ نہیں دیا, حالانکہ اتوار کا دن تھا, مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے. میں نے کہا ایک ہفتے کا ٹائم دیں, اور ایک ہفتے کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا, کیونکہ انہوں نے ٹرینڈ یہ چلایا نا کہ یہ ایک عہدہ قبول کرنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نوکری لگی, میرے ساتھ کو نوکری لگی. جی وہ جو پتا چل جائے گا نا, میں حلف جب اٹھاؤں گا, اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا, اور جب میں حلف نہیں اٹھاؤں گا تو تیرا کیا بنے گا کالیا, کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں, کچھ نہیں. جی سرکار انتظار کر لینا آپ, میں اگلی اتوار کو اس کے اوپر پھر جواب دوں گا. ویسے کیا کیا ٹرینڈ چل رہا ہے آپ نے یار, میں اس کے اوپر پتہ کیا کہوں گا. وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ علماء کہتے ہیں آپ عنقریب دعوے نبوت کر کے مریں گے, تو اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا یار قادیانیوں کے خلاف ساری تحریک میں نے چلائی, ٹھیک ہے, قادیانیوں کی پرسیکیوشن کے تو میں خلاف ہوں. وہ جو ایک علمی اختلاف تھا جو آئین میں آیا, وہ اب قانونی حصہ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ کہنے لگے اس کے باوجود مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے مروں گا, اس دن ان کو میرا جواب مل جائے گا. تو مودودی صاحب تو آپ کو پتا ہے ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے, تو میں تو اپنے مرنے کا بھی انتظار نہیں کروں گا. میں اپنی زندگی میں ہفتے بعد بتاؤں گا کہ بتاؤ وہ پوسٹ کدھر ہے اور وہ میں نے قبول کیوں نہیں کی. وہ پوسٹ جو 2011 میں تمہارے لیڈر نے قبول کی اور 11 سال وہ اعلی کار بنا رہا اسٹیبلشمنٹ کا, 2022 میں نکالے جانے تک, تو دیکھ لو انجینئر تو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا. اچھا انجینئر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر وہ آتے ہوئے جو ریسرچ کر رہا تھا اس میں دیکھا, ایک تو لونڈا لپاڑا ورڈ جو ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر جمہوری ہے. غیر جمہوری تب ہونا, دیکھیں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ برائے فروخت ہے, رانگ نمبر ہے, تو قرآن کی آیت ہے. مطلب ٹرینڈ تو دیکھے ہوئے ہیں, ٹرینڈ آپ نے مطلب وہ مجھے بتایا ہے نا, وہ میں نے ویلاگز میں دیکھے نا, میں تو ٹویٹر یوز ہی نہیں کرتا, مجھے کسی نے بتایا کہ یوں ہے, تو وہ ظاہر ہے میرے اسٹوڈنٹس تو مجھے بتا دیتے ہیں نا. میں اسی یعنی
प्लेनेट का बाशिंदा हूं। सोल्ड आउट। अच्छा हाँ देखिए सोल्ड आउट। अच्छा जब ये कुछ आप करेंगे, कुरान कहता है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है, ठीक है, ये इजाजत है इस्लाम में। फिर कुरान कहता है सूरह निसा में कि अल्लाह ताला किसी का जिक्र बुराई से पसंद नहीं करता सवाए उसके जिस पे जुल्म किया हो। इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया इस एतबार से कि इन्होंने मुझे वो गाली दी जो गाली कभी भी मुझे नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं, अगर मुझे कोई कहे ना कि आप पहले कब्रों में जाते थे, तो समझ आती है कि मैं कभी जाता था बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर, तो मैं कहूंगा चलो पुरानी बात कर दी। लेकिन जो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी है, शुरू से मैं इसी के ऊपर हूं कि पॉलिटिक्स में फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि मैं ये कहूं कि ये फौज का काम है कि वो पॉलिटिशियंस को ड्राइव करे। यानी नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान को, जो 60-70 साल की उम्र में बाबे होके बातें समझ आई है ना, मुझे 40 साल से कम उम्र में ये सारी बातें समझ थी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो खुश हूं कि नवाज शरीफ साहब भी वोट को इज्जत दो की बात करना शुरू हो गए निकाले जाने के बाद। मेरे मजहब पे आ गए, सियासी मजहब की बात कर रहा हूँ, स्कूल ऑफ थॉट, नॉट रिलीजन की नहीं बात कर रहा या दीन की बात नहीं कर रहा। और खान साहब भी जो मिस्टर सेम पेज थे, अब वो बन गए हैं जनाब मिस्टर ओथ, और वो बन गए हैं मिस्टर फौज के खिलाफ जिहाद, और वो कह रहे हैं मिस्टर इनकलाब। तो ये सारी बातें, मैं तो खुश हूं कि मेरे स्टूडेंट्स में इजाफा हो रहा है। अली भाई सवाल मैं पूरा ये करने लगा था कि एक तो ये वर्ड, उसके बाद आपने तो मैंने बता दिया ना, में काना मैंने इनको ये नहीं कहा, मैं चाह रहा हूं अंधों में काना ये भाव है, सवाल जरा कंप्लीट हो हाँ जी, जाए। करें। अंधों में काना राजा, फिर आपने कहा कि मैं ऐसी ऐसी चीजें जानता हूँ पर्सनल लाइफ के मुतालिक, मैं नहीं बताऊंगा। मैं अगर कह दूं कि मैं मिर्जा साहब के मुतालिक ऐसी बात जानता हूँ कि मिर्जा साहब शर्म से पानी पानी हो जाए, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, तो मैंने तकरीबन उस पर इल्जाम लगा दिया। और मुझे लगता है कि मैं आपसे भी इस पर आपकी राय लूंगा कि जो ये जाती नोयत के इल्जाम और मामला होते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि ये अल्लाह और उस बंदे का मामला है। मैंने नहीं किया। अगर आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बंदे के ऊपर जो इल्जाम है ना, देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बातें पता है लेकिन मैं बता नहीं रहा। अब जो आपका एक फॉलोअर है, उसको ये तो पता है ना कि यार इस फलां बंदे की कोई ऐसी चीज है कि इंजीनियर साहब को पता है, दस नहीं रहे, लेकिन कुछ तरह का मामला है। देखें ये एक बात लाद है, अभी कंप्लीट बने थे। ये तीन चीजें ये होगी, उसके बाद आपने वो जो एक एक बात करें, मैंने बाकी क्लियर कर दिया। आप एक बात पूछें, आप एक बात पूछ रहे हैं, ये वाली बात जाती वाली। जब मैंने कहा कि मैं जिक्र नहीं करूंगा, तो ये बात तो खत्म होगी कि मैंने कोई जिक्र नहीं किया। अगरचे मैं जिक्र कर भी सकता हूं, वो चीजें डिक्लेयर हो चुकी हैं, उनमें से कुछ अदालत में डिस्कस हो रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने खुद मान भी ली हैं, ठीक है। मैंने उन चीजों का जिक्र क्यों किया? हालांकि मैंने उनका जिक्र नहीं करना था, वो इसलिए किया कि जब आप एक बंदे को उम्मत मुसलमान का इस्लामिक लीडर बना के पेश करेंगे, तो इस्लामिक लीडर का करैक्टर इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम एक चीज सोचते हैं ना, रियासत मदीना, तो उसमें तो हमारे सामने रोल मॉडल हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली है। उसमें ये लोग नहीं आते कि जिनके किरदार में इतने झोल पाए जाते हों, ठीक है। और वो फिर आप बात मुझसे अगर उगलवाना चाहते हैं तो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, जाके वो सारे एफिडेविट वकीलों ने जमा करवाए मैं कि जो जो इनसे चीजें रिलेटेड है। लेकिन मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया, मैंने कहा मैं कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगरचे इनके मानने वालों ने इनकी मोहब्बत में मेरे ऊपर जाती इल्जाम लगाए कि मैं बिक गया, मैं ये हो गया, इसका असली चेहरा सामने आ गया, और ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। तो ये बात रिबटल के तौर पे हो रही है। रिबटल पे कुरान कहता है कि कोई चीख भी मारेगा, बुराई से भी जिक्र करेगा, उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। आपने इमरान रियाज खान पे जो कमेंट दिया, उससे इमरान रियाज वाला मामला बिल्कुल हो रहा था कि आपने कहा कि इन्हें पता था। एक इमरान खान और इमरान रियाज को अलग करें। अभी मैं अभी वो इमरान खान का चैप्टर तो क्लोज हो गया, उस पूरी पॉडकास्ट को जिक्र कर रहा हूं। फिर वो इमरान रियाज खान भी कौन सी पॉडकास्ट मैं बता रहा हूं कि अभी ये तो इमरान खान वाली आपने इस पॉडकास्ट में बात की, उसके बाद जैसे ये वायरल हुआ तो आपके मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले जो पॉडकास्ट की गई थी उसमें आपने इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ के बारे में जो कमेंट्स दिए थे वो अब बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए। ये अब आप सोचे ना कि एक बात पुरानी है, ये मेरा ख्याल बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं है। नहीं, सरकार 4 महीने पहले की ये बात। अरशद शरीफ के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, ऐसी जब उनको इस तरीके से जालमाना तरीके से कत्ल किया गया था, तो मैंने उनकी शहादत के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है। और उसमें भी मैंने वो सारी बातें की थी एस्टैब्लिशमेंट के किरदार वाली, ठीक है, उसमें मैंने सारी बातें की हुई हैं। मुझे अपनी वीडियोस भी याद होती है। अगर मैं इन लोगों से, आपको ने तो कह रहे हैं ना साल पहले, मैंने तो आपको बता दिया, आपके साथ मेरी अप्रैल 2023 में रिकॉर्डिंग हुई थी। जाहिर है मुझे तो याद होता है। और ये जो क्लिप चला रहे हैं वो जुलाई 2022 के हैं, 1.5 साल पुराने। ये भी क्लिप चला रहे हैं जिसमें मतीउल्लाह जान और बाकी लोगों का जिक्र है, और उसमें बात पीका ऑर्डिनेंस की हो रही थी, जिसको आज भी इमरान रियाज सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी इमरान रियाज से ट्रेंड चलने से भी 3 दिन पहले बात हुई। अच्छा, उस वक्त जस्ट उनको किसी ने क्लिप दिया था, अभी वो तैयारी हो रही थी उस क्लिप की ना, तो मुझे इमरान रियाज ने फोन किया
کہ علی بھائی اس طرح آپ کا کلپ آیا ہے, تو میں نے کہا یار یہ تو ابھی کا کلپ ہی نہیں, یہ تو 3-4 مہینے پرانا ہے. مطلب 3-4 ماہ پہلے آپ کی اور رائے تھی, اب اور رائے ہے؟ نہیں, میری 3-4 مہینے پہلے بھی وہی رائے تھی. ابھی بھی رائے یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال جانتے بوجھتے وہ مانتے ہیں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا, انہوں نے کہا علی بھائی پیکا آرڈیننس کو تو میں آج بھی صحیح سمجھتا ہوں. اچھا, تو ان کی رائے ہے نا, ہو سکتی ہے نا, تو میں اختلاف کر سکتا ہوں. آپ نے یہ بات کی کہ انہوں نے جب انہیں بتایا گیا, انہوں نے ایک تو ریسرچ نہیں کی اور پھر یہ جھوٹا بیانیہ بیچتے رہے عوام کو. اور تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. وہ صرف پیکا آرڈیننس نہیں, وہ یہاں پہ جو بھی خبریں دے رہے تھے, آپ نے کہا کہ یہ خبریں بیچتے رہے. اگر آپ کسی ساتھی کو یہ خبریں بیچ رہا ہے, نہیں بیچ رہے کا تو لفظ ہی میں نے استعمال نہیں, آپ نے کہا کہ پھر اس بیانیے کو وہاں تک پہنچاتے رہے. بالکل بات نہیں کی ہے میں نے. تو یہ سارے جملے ان کی ہمدردی میں بولے تھے کہ حب الوطنی کا کتا کاٹ گیا. یعنی آپ لوگ حب الوطنی کے نام کے اوپر جب یہ خبریں چلا رہے تھے, دوسرے لوگ اس کے افیکٹی تھے. آج دیکھو کہ جو لوگ یہ خبریں چلوانا چاہ رہے تھے نا, انجانے میں یہ لوگ اس کے لیے یوز ہوئے, اور انہوں نے آج دیکھو اسی کے تحت تمہارے ساتھ بھی وہ کچھ کر دیا. یہ ان کے حق میں تھا, نہ کہ ان کے خلاف. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائم یہ اتنے میچور نہیں تھے, یہ استعمال ہوئے؟ جی بالکل, ٹھیک ہے, بالکل استعمال ہوئے. ارشد شریف مجھے بتائیں, معید پیرزادہ کو میں نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے مطیع اللہ جان کو انٹرویو میں کہو کہ ہم یوز ہوتے رہے, آج ہمیں سمجھ آئی ہے. میں نے تو نہیں اسے کہا نا, تو ان سب کو پتا ہے. اور اس کے اوپر بات کی لکیر پیٹنا, ان کو سب کو پتا ہے. اب تو سب کچھ اوپن ہو چکا ہے کہ یہ لوگ انجانے میں یوز ہوئے, بد نیتی کی وجہ سے نہیں, نیت پہ کہیں نہیں. ہم کہتے ہیں ان کے اعلی کار نہ بنے. اچھا, پھر اسی میں آپ نے یہ کہا نا کہ دیکھیں طلعت صاحب یوز نہیں ہو سکے. ابھی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پہ بھی پریشر آیا. اگر تو یہ انجانے میں یوز ہو رہے تھے یا جو بھی ہو رہا تھا, ان کا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں نا. قصور تو ہے نا, میچور نہیں تھے نا. اچھا, میچور نہیں تھے. ادھر پھر ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلعت صاحب عقلن نہیں تھے نا, بچے تو نہیں تھے, نابالغ تو نہیں, بہت بڑا نام ہے. لیکن جب آپ اس طرح کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ان پہ یہ کام نہیں کر سکا پریشر, ہاں, تو پھر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا کہ ان کے زمانے میں انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا, اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے ان کو. کتنی نوکریاں ان کی ختم ہوئی. وہ تو عمران بھائی بھی کافی, سرکار تو جب ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ ویڈیو اس پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی کہ طلعت حسین ورسز عمران ریاض خان. ایک انسیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا اعلی کار آپ نہ بنے, بس یہ بات ہو رہی تھی. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ لفافی ہے. میں آپ کو درجنوں ویڈیو دکھاتا ہوں اس کی, طلعت حسین کی, جو نواز شریف صاحب کے مریم نواز کے خلاف ہے. سامنے بیٹھ کے احسن اقبال کو اس نے ڈانٹ دی ہے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ میرا ایک اوپینین ہے, ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ہاں, بات یہ ہے کہ ایک بات پرانی تھی, یہ جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا, کیا میں ایسے سپورٹ کروں گا؟ نیور, کبھی بھی نہیں. میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا, نہ اس کے اوپر میں نے یہ جن دنوں اٹھائے جا رہے تھے, یا وہ بلکہ تو اس میں آپ تقریر سنے, میں نے کہا کہ وہ سچ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا. اس وقت وہ باہر نہیں آئے تھے, باہر تو وہ اب آئے ہیں نا. ان کی حالت تو اب ہم نے دیکھی نا کہ کیا. اس وقت تو کئی رائے چل رہی تھی, کو کہہ رہے تھے کہ افغانستان چلے گئے ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ نہیں, میری فون پہ تقریباً 35-40 منٹ بات ہوئی, اور میں نے ان کو کہا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نہیں, میں اکیڈمی خود آؤں گا اور آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ جو احترام کا رشتہ رکھتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کی کوئی کلیریفیکیشن دیں. اس سے زیادہ مسئلہ کھڑا ہوگا, کیونکہ جب میں ظاہر کلیریفیکیشن دوں گا تو میں پھر دوسری والی باتیں بھی کروں گا, پھر ایک اور نئی ویڈیو سامنے آ جائے گی. تو یہ اس نے مجھے روکا تھا, ادروائز آج اتوار والے دن منجی ٹھک جانی تھی. اچھا, جو صاحب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں, بحیثیت مسلمان ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے اس کے متعلق. ارشد شریف صاحب پر آپ نے کہا کہ وہ جس طرح پگڑیاں اچھالتے رہے یا جو بھی کرتے رہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی فیملی یا بہرحال سینٹیمنٹس ہرٹ تو ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں, ہم تو جو مرے ہوئے لوگ ہیں, جن کی غلطیوں کی وجہ سے باقی لوگ افیکٹ ہوئے, ہم ان غلطیوں کا تو ذکر کریں گے, ان پہ کوئی لعنت نہیں بھیجیں گے, یہ ہمیں منع کیا گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو مر چکا اسے گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. گالی گلوچ نہیں کریں گے, لیکن غلطیاں تو ہائی لائٹ ہوں گی. علم حدیث پورے کا پورا غلطیاں ہائی لائٹ کرنے کے اوپر کھڑا ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ راوی کا حافظہ بگڑ گیا تھا, یہ متروک تھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا, یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا, تو یہ ایک پوری ایک معاملہ ہے. اور یہ ایک جملہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمپین چلا دی ہے. جو کچھ صابر شاکر کمپین چلاتے رہے, چودھری غلام حسین صاحب وہ بھی ابھی جاب سے نکل چکے ہیں, یہ جو کچھ کرتے رہے اور یہ کمپینز چلاتے رہے, اور جس طریقے سے وہ جو ہمارے وہ چلے گئے ہیں باہر, وہ جٹ صاحب کیا نام ہے, شہباز گل, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے سامنے اے آر وائی کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں نے جو کچھ کرتے رہے, آپ لوگ بھی سارا یہ تماشا دیکھ رہے تھے نا. تو میں تو اس وقت بھی چیخ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا.
آپ لوگ انتظار کرو, آپ لوگ یہ کام نہ کرو. خان صاحب کو ہم کہہ رہے تھے یہ آپ نہ اپنے مخالفین کے ساتھ کریں, انہوں نے بھی آپ کو جیل میں ڈلوانا ہے. ابھی تو مخالفین حکومت میں نہیں آئے ہیں, جیل میں تو دوسروں نے ڈلوا دیا ہے. اچھا آپ ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ خان صاحب کو میری فون کال گئی تھی کہ فضل الرحمان سے جا کے تعزیت کرنی ہے, جو کہ تو خان صاحب کا عقیدہ بدل رہا ہے نا. نہیں پہلے تو کوئی نہیں کی, اس نے تو اپنے کسی قریبی کا بھی جنازہ پڑھا ہے مجھے بتائیں. ڈاکٹر عبد القدیر کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے. اچھا چلیے اس پہ بتائیں. اور اس نے اپنے وہ نعیم کا نہیں جنازہ پڑھا, کسی ایک بندے کا بھی اس نے جنازہ پڑھا ہے. تو یہ بندہ تو وہ رکھ رکھاؤ والا نہیں تھا جو آج تعزیت کے لیے بھیج رہا ہے, اور وہ بھی وفات کے اتنے عرصے بعد. اچھا ویسے کسی بھی اچھی بات ہے شخصیت کے متعلق اس کی یہ جو معاملات ہیں ڈسکس کرنے چاہیے ویسے. جی وہ خود ڈسکس کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں اور میں ریاست مدینہ چلا رہا ہوں. ریاست مدینہ میں تو انہوں نے ہمیں کنٹینر پہ سنایا تھا کہ حضرت عمر نے بتایا تھا کرتا کہاں سے آیا, تو حضرت عمر کا جب آپ نام لیں گے تو حضرت عمر والا کرائٹیریا نہ صحیح, اس سے چھوٹے لیول کا تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا. اچھا میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مذہبی پیشوا, امت مسلمہ کا لیڈر, ریاست مدینہ کا خلیفہ کہنا چھوڑ دیں اور ان کو باقی پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ڈیل کریں. ہم بھی ان کی مذہبی کسی چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. میں نے آج تک زرداری صاحب کی کوئی مذہبی بات ڈسکس کی ہے, اس لیے کہ وہ لوگ کلیم نہیں نہ کرتے. وہ تو کہتے ہیں ہم سیکولر جماعت ہیں, ہم تو کارل مارکس کے نظریے پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان کو اس نظریے پہ جج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب شروع میں آئے اور اس زمانے میں انہوں نے بہت مذہب والا بھی اسٹیبلشمنٹ نے, آئی جے آئی جب بنی پھر آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آئی, اب تو وہ کافی نارملائز ہو چکے ہیں. ہاں ان کے ماننے والوں کی وہ ویڈیو آئی کہ وہ جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے تھے. اچھا وہ اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, یہ ان کے وہ آگے نہیں سرکار بات یہ تعلق بے شک نہیں ہوتا, ان کو کنڈیم تو کرنا چاہیے نا. ہاں یہ اہم بات. خان صاحب کو اس دن کنڈیم کرنا چاہیے تھا جب ایک بچے نے سارے ان کے لیڈرز کی موجودگی میں کہا کہ سب سے خوش نصیب تھے حضرت عبداللہ اور آمنہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ماں باپ. نہیں نہ کیا, مزے لیتے رہے نا سارے. ادھر بھی نواز شریف صاحب کا کام ہے وہ کنڈیم کریں کہ کیوں میرے نام کے اوپر تم جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہو. لیکن یہاں کیا ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سوری صاحب پیچھے سے خان صاحب مذہبی ٹچ دیں, خان صاحب بھی ٹور پہ, یہ مسئلہ ہوتا ہے. مذہبی ٹچ دو گے تو سرکار میں تو کو بابا نہیں چھڑیا آج جدا تے لیڈر شاہ ہی کوئی نہیں ایس پلیٹ فارم تے بھائی مذہبی ٹچ والے مذہب دے اوتے جدوں گل آئے گی تو پھر مذہب صحیح بیان ہوئے. مذہبی ٹچ سے کام نہیں مذہبی ٹچ نہیں, مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے. جو اوریجنل چیز ہے وہ کریں, ہاں ٹچ نہ کریں. ٹچ کا تو مطلب یہ ہے کہ بھائی ایکٹنگ کرو. ٹھیک ہے صحیح. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہ ٹرینڈز بھی دکھاؤں. یہ رونگ مجھے کوئی ضرورت نہیں, آپ مجھ سے علمی بات کریں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے بتایا کہ میرے اعصاب جو ہے نا وقار سیٹھ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. اچھا وہ تو صرف ریسلنگ دیکھتے تھے نا, میں نیشنل جغرافک دیکھتا ہوں, ڈسکوری دیکھتا ہوں, اور یہ ہماری جتنی آڈینس کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں نا یہ میں نے ارن کی ہیں قرآن و سنت کی دعوت کی وجہ سے. ان ٹرینڈز کی وجہ سے نہ تو قرآن غلط ہوگا, نہ بخاری غلط ہو جائے گی, نہ مسلم غلط ہو جائے گی. میں نے اپنے ساتھ تو کسی کو جوڑا ہی نہیں, میں کوئی پولیٹیکل لیڈر تو نہیں, میں نے ووٹ ڈلوانے ہیں. تو مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, ان چیزوں سے دنیا دار لوگوں کو فرق پڑتا ہے. اور اس میں سارے وہ مذہبی طبقہ بھی شامل ہوا ہے جن کو کوئی موقع چاہیے تھا. تو مجھے میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل سے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ, کوئی اسٹوڈنٹ لائیں جو کہ جی چونکہ انجینئر صاحب کے خلاف کلپ بنا, لہذا آمدہ سے جو انجینئر صاحب نے قرآن کی آیت اور بخاری مسلم کی حدیثیں تھی میں ان سے 10 بددار ہوتا ہوں. آج کے بعد میں رفع الدین